الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة یونس وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر بستی سے چلے گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عذاب بھیجا تھا اس کو قوم کے معافی مانگنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنے پر واپس پھیر دیا، اور یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے، کیونکہ جب بھی قوموں کا عذاب جب اجتماعی طور پر ان پر آتا تھا تو پھر ٹلتا نہیں تھا۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی حمیت حق کے اندر جب ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس وقت تک ان کے پاس ایک واضح ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کو چھوڑنے کے لیے نہیں آئی تھی، جیسا کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح ہدایت بھیجتے ہیں رسول کے پاس کہ اب اپنی قوم کو چھوڑ دیجئے اور پھر عذاب آئے گا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ حمیت حق میں اس سے پہلے ہی چلے گئے، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ ہم انشاءاللہ قرآن میں آئندہ پڑھیں گے۔ آج کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قدرت نہیں کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو بے شک سب آدمیوں کے دلوں میں ایمان ڈال سکتا تھا، مگر جیسا کہ پہلے کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کسی کے دل میں نہ تو ایمان ڈالتا ہے اور نہ ہی زبردستی کسی کو جو ہے وہ گمراہ فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکوینی حکمت و مصلحت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ زبردستی کی جائے، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور توفیق اور حکم تکوینی کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور یہ حکم و توفیق جو ہے انہی کے حق میں ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نشانات میں ان کی آیتوں میں غور کریں اور عقل اور فہم سے کام کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ سوچنے سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر و شرک کی گندگی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور زبردستی ان کو ایمان کی نعمت سے مالا مال نہیں فرماتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔